اگر ریحان طارق صاحب ان فیوچر رہا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں، کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ نہیں، ایک دفعہ میری اس بارے میں ان سے بات ہو چکی ہوئی، تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ ریحان بھائی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر میں آیا تو یہ نہ ہو کہ پروگرام پہ ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے. عاشق ضمیر کا سونا ایکسپوز. یہ کیا بات ہوئی یار کہ ایک بندے کو جھوٹ بول گیا، بلا رہے اوپر سے 10 لاکھ میں لے کے گیا، اس میں سے 1 لاکھ بھی وہ غائب ہو گیا. 1 لاکھ غائب ہو گیا، 1 لاکھ غائب ہو گیا. وہ فضا آنٹی نے غائب کر لیا، اس نے اپنے گھر کا رینٹ دینا تھا نا. کبھی آپ کو کوئی دھمکی موصول ہوئی ہے؟ دیکھے تو دیکھے کوئی. اتنی ٹور. اور آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی، توبہ توبہ پولیس سے میری معافی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. وہ والی جو میری ویڈیو تھی، بیسکلی اس ٹائم میں نے گارڈز کو ویپنز کے ساتھ ڈالا کلچر دکھایا تھا. ڈالا کلچر نے دکھایا نہیں تھا. میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا، وہاں پہ گارڈز میرے ساتھ تھے ویپن. اچھا، ٹک ٹاک لائیو سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حلال ہے؟ ہاں. آج تک آپ کے اکاؤنٹ میں سب سے بڑی رقم کتنی آپ نے رکھی ہے؟ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. ریحان طارق صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات کہوں گا کہ فار ایگزامپل جیسے آپ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ صرف پھول ہی ملیں، ایسا نہیں ہوتا، کانٹے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپ ایک دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی اینکر پرسن ہے، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن بینگ اے اینکر پرسن آپ کو کسی بھی عالم دین کے ساتھ انٹرویو اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کریں، لیکن ایک آپ کو لمیٹیشن آف باؤنڈریز رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل آپ دونوں کی آپس میں جو بات ہو رہی، کیونکہ ظاہری بات اس عالم دین کو بھی لوگ باہر دنیا دیکھنے والی ہے، اس کو بھی پیار کرنے والے، ماننے والی. تو اگر آپ اس کی اگر ایسے اس کو امبیرس کرنے کی کوشش کریں گے تو obviously وہ تو پھر ایکشن کا ریئیکشن تو دے گا. تو اس لیے میرے خیال میں اگر وہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات کہیں نہ کہیں ان کی ایسی کوئی غلطی ہے، کوئی ایسی غلط چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہونا. باقی اللہ تعالیٰ غلط چیز یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کوشچنز کیے جو وہ کہتے ہیں جی اسلام کے وہ دائرے میں وہ تھوڑے سے وہ غیر مہذب سمجھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کوئی معاملہ بنا ہے. میرے تو خیر ایگزیکٹلی یہ کوشچنز بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کیا تھا مکالمہ، لیکن سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے کچھ کوشچنز ایسے کیے کہ جو تھوڑے سے دائرے اسلام کے تھوڑا سا باہر تھے، وہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ بنا. اگر ریحان طارق صاحب ان فیوچر رہا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے مدعو کرتے ہیں، کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ نہیں، ایک دفعہ میری اس بارے میں ان سے بات ہو چکی ہوئی، تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ ریحان بھائی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ایکچولی ان کے سوال کرنے کا طریقہ ظاہر ہے ان کا ایک تھوڑا سا پرسکرپشن تھوڑا سا اس طرح سے بن چکا ہوا دونوں لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے اس طرح سے تلخ سوالی چیزیں کرنی. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر میں آیا تو یہ نہ ہو کہ پروگرام پہ ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے. تو اس لیے میں نے کہا وہ تلخ سوالات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اب بیسکلی تلخ سوال کرنا اور بات ہے، لیکن آپ دنیا داری میں فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی سے جیلس ہو گئے، وہ کوئی بھی نیچے کوئی سوال لکھ دیتا ہے، کوئی بھی بات کر دیتا ہے، ریحان صاحب نے اٹھا کے وہی بات پوچھ لینی. تو وہ اگر بندے نے وہ بندے کو ناگوار پہلے گزری ہوئی، وہی آپ اگر دنیا کے سامنے اب اپنے لہجے میں وہ بات پوچھیں گے تو obviously وہ پھر برا لگے گا. لیکن ایک اینکر کا کام ہوتا ہے نا وہ عوام کی نمائندگی کرے، ان کے جو سوالات ہیں، عوام کی نمائندگی. میری بات سنیں، میں آپ کی چیز بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بعد میں آپ کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ نہیں کر رہا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کی فار ایگزامپل کوئی بھی ایک رینڈم ویڈیو لگی ہے، اب اس پہ اگر 100 کامنٹس آئے ہوئے ہیں تو اس میں سے اگر 2 کامنٹ 3 کامنٹ 10 کامنٹ چلے لگا لیں، 90 کامنٹس ٹھیک ہے، 10 کامنٹس میں ایویں کسی لڑکی نے یا لڑکے نے جیلسی میں کچھ بول دیا، تو کیا آپ کا یہ کام بنتا کہ آپ وہی اٹھ کے سوال کر لیں؟ آپ وہ ان 90% کو چھوڑ کے اس 10% پہ سوال کیوں کریں؟ یہ میں چیز کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ فضا علی کے ساتھ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی پرسنل پہلے سے ہی کوئی گرج تھا یا اس پوڈ کاسٹ کے بعد معاملات خراب ہوئے؟ نہیں، اس کے میں پروگرام میں پہلے بھی گیا تھا. بیسیکلی فضا آنٹی کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ظاہر اس بات میں رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ان کے پروڈیوسر کی مجھے کال آتی ہے کہ جی کاشف صاحب ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، ترلے کیے، میرے پاس میسیجز پڑے ہوئے، میں نے کہا یار چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میں میرا بیسیکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بندہ ہوں اور مجھے ہر طرف تھوڑا وہ خود ہونا پڑتا ہے کہ ہر چیز کو خود دیکھنا پڑتا ہے. کوئی مینیجر نہیں رکھا ہوا؟ مینیجر ہے، لیکن اوبیسلی جہاں پہ میں نے خود جانا، اب ایک بندہ، اب ایک دن میں 10 شادیاں، اب میں کدھر جاؤں گا؟ ایک جگہ پہ 10 وہ انوگریشن ہیں، 100 چیزیں، 100 معاملات، گیسٹ اپیئرنس میری ہوتی ہیں، تو وہ یہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ پہ وہ پورا ہو جاؤں. اب مجھے آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا ہے. اس نے مجھے کہا نہیں آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم بیسکلی تھوڑا سا ڈفرینٹ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے اس کو کہا جی کیا ڈفرینٹ پروگرام کرنا آپ نے؟ کہتا ہم نے ڈفرینٹ پروگرام یہ کرنا کہ آپ کے گولڈ پہ آپ نے 1000 دفعہ انٹرویوز دیے ہوئے، ہم اس پہ تھوڑا سا یہ پلان یہ کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ اٹھ کے آپ کے گولڈ کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بندہ جو ہمارے پروگرام میں شعر و شاعری کرتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا وہ کیا کرے گا؟
کہتے آپ نے 10 لاکھ روپیہ لے کے آنا ہے, آپ نے ٹیبل پہ رکھنا ہے, آپ نے کہنا جی میں یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی میرے سونے کو ثابت کرے, ٹھیک ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں کر دوں گا. اس کے بعد پھر کہتے پھر ہم وہاں سے وہ بندہ آئے گا ہمارا, وہ کہے گا نہیں جی اس کی تو ساری چیزیں نقلی ہیں. تو میں نے کہا پھر نیکسٹ کہتے ہم اسی ٹائم اٹھیں گے کہ جی ہم جا کے کسی شاپ پہ چیک کرواتے ہیں, لائک حنیف جیولری یا کوئی بھی ایسی شاپ پہ جا کے ہم چیک کروائیں گے. وہاں سے کلیئر تو آبویسلی ہو جائے گا کہ بھائی پھر ہم وہ یہ کہیں گے, پھر وہ بندہ ایکسکیوز کرے گا کہ بھائی میں نے یہ بات کہی تھی, میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ دنیا دیکھ سکے. جب تک کسی اوتھینٹک جگہ سے آپ کوئی چیز نہیں کنفرم کرواتے اس کے بارے میں غلط نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے. اب ہوتا یہ کہ ان کے پروگرام میں جاتا ہوں, ایک انہوں نے جو سیشن تھا وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا. اب وہ جب وہ سارا ہو گیا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں بالکل ایزی بیٹھا, میں کہا چلیں ٹھیک ہے یہ اس کو روبوٹک ہے. میں نے کیوں بولا کیونکہ obviously انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگلا ہمارا اسٹیپ یہ والا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لیبورٹری چلتے ہیں شاپ پہ جا کے چیک کرواتے ہیں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ وہ ہمارا سیگمنٹ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, فضا آنٹی کہتی او کاشف بھائی میں نے تو جانا ہے, میں نے وہ اپنی بیٹی کو لینے جانا ہے اسکول سے, اس کو اسکول سے میں ہی پک کرتی ہوں. تو ایسا کرتے ہیں یہ جو اگلا جو ہے یہ ہم تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں, اگلا سیگمنٹ جو ہم تھوڑی دیر بعد ریکارڈ کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ اتنی دیر لے. میں کہا میں اتنی دیر اپنے کام کرتا ہوں. اب ہوتا یہ کہ اسی رات سے میری تھی سعودی عرب کی فلائٹ, میں عمرے پہ جا رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یار ریکارڈ آج ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے. تو اس کا جی پروڈیوسر کہتا او کاشف بھائی جو چینل کے آنر ہیں وہ ابھی سڈن آ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کہتے جی وہ ابھی سڈن آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی ہم نا اس کو تھوڑا سا ڈیلے نہ کر لیں. میں کہا بھائی اس کو آج ہی ریکارڈ کرو. کہتا کاشف بھائی آپ اس طرح سے کر لیں کہ ہم اس میں آپ ہمیں یہ فیور دے دیں کہ آپ آرام سے اپنے سعودیہ سے ہوئیں, آپ جب عمرہ کر کے واپس آئیں گے تب ہم دوسرا سیگمنٹ ریکارڈ کر کے پھر ہم اکٹھا چلا دیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ڈن. اب میں ہوتا یہ میں نے ظاہر بھائی اتنا بڑا چینل, میں نے کہا یار اس طرح کی یہ کھچے تو نہیں نہ ماریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں, 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتے کچھ بھی نہیں. چوتھے دن مجھے وہ ویڈیو آ رہی اور انہوں نے ہاں جی انہوں نے لگا دی وہ گولڈ والی ویڈیو لگا دی, اور ساتھ یہ کہہ رہے کہ کاشف ضمیر کا سونا ایکسپوز. یہ کیا بات ہوئی یار کہ ایک بندے کو جھوٹ بول گیا, بلا رہے اوپر سے 10 لاکھ میں لے کے گیا, اس میں سے 1 لاکھ بھی وہ غائب ہو گیا. 1 لاکھ غائب ہو گیا. وہ فضا آنٹی نے غائب کر لیا, اس نے اپنے گھر کا رینٹ دینا تھا نا, تو اس نے وہ اس میں سے 1 لاکھ غائب کر لیا. مطلب آپ سے خود کیسے لیا انہوں نے, کس طرح؟ میں نے ان کو 10 لاکھ دیا, ٹھیک ہے. وہ پہلے یوں کرتی رہی ہے, انہوں نے کہا چلے جی اب ہم نے یہ جو اس طرح سے کر آ کے, اور بظاہر انہوں نے پلان کیا تھا, کہتے ہیں یہ اپنے ڈرائیور کو یہ پیسے آپ پکڑو. تو اب دیکھو اس ویڈیو ریکارڈ موجود ہے, اس نے اپنے ڈرائیور کا یہ آپ پیسے پکڑ کے لے کے جاؤ تو آپ کر لو. جب وہ پیسے واپس آئے تو وہ 10 کے بجائے 9 تھا. اب مجھے وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ ڈھونڈیں شاید آپ گھر سے نہیں لے کے. میں کہا بھائی اوبیسلی فگر ہی نہیں 9 بنتا. بندہ لے کے آئے گا یا تو 10 لائے گا یا 15 لائے گا یا 5 لائے گا, 9 والا کیا فگر بنتا. کہتے نہیں ہم نے نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اچھا انہوں نے کیا کیا, جو 3 دن گزر کے چوتھے دن انہوں نے ویڈیو لگا دی. میں نے اس کو فون کیا, او کاشف صاحب سوری وہ نا ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے تھے. وہ پروڈیوسر کے کون ہے, وہ کہہ رہے تھے ایک اور تھا جو پروڈیوسر سے اوپر تھا, ایگزیکٹو پروڈیوسر شام میں بھی. جب وہ کہتے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح یہ کنٹینٹ وائرل ہوگا, پہلے یہ والا سیگمنٹ جو ہے یہ وائرل کرتے ہیں, اس کے بعد جب وہ کاشف صاحب آئیں گے پھر دوسرا لگا آگے جب وائرل کرتے ہیں. میں نے کہا جب میں منع کر کے آیا تھا کہ دونوں اکٹھے چلانا ہے, یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ چلا کے اس کے بعد پھر ہم نے آ کے ان پہ لیگل کاروائی کی. ہم نے 4 نوٹسز بھیجے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات بھی بتا دوں کہ وہ جو آج جو ہے فضا آنٹی اپنے شو سے نکال دی گئی ہے. یہ آپ کے لیگل ایکشن لینے کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. ہمارا 4 نوٹسز گئے تھے تو ان کی طرف سے. خیر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ہماری جو لیگل ٹیم تھی اس نے بھی بہت محنت کی, اور جو اسپیشلی جو اس چینل کے آنر ہیں وہ خود دیکھیں کہ وہ جرنلسٹ پہلے رہے ہیں, ان کو خود ہر چیز کا پتہ ہے کہ ایک انسان اس کے چینل کا اس کے ساتھ دیکھے اس نے کیا کیا حرکتیں نہیں کی کہ پیمرا تک نے اس کو بین کیا. تو ایسے گندی مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کرتی, تو اس وجہ سے اس کو نکال کے اس کے چینل کے آنر نے بہت اچھا اپنی ذہانیت کا انہوں نے ثبوت دیا کہ اس مچھلی کو انہوں نے اس تالاب میں نہیں رہنے دیا. ان کو تو یو کے میں ابھی ایوارڈ ملا ہے. کس چیز کا؟ وومن امپاورمنٹ کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے, وہ ان کو ایک زبردست قسم کا ایوارڈ ملا ہے پارلیمنٹ میں. میری بات سنیں, یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا یہ پاسبل ہوا ہے. بالکل اچھا یہ ہو چکا ہے, بلکہ اس کو کافی دن گزر چکے ہیں اس ایوارڈ کے. میں حیران ہوں کہ ان لوگوں پہ کہ ایکچولی جس بندے سے اس نے شادی کی ہے نا وہ ایک اچھا مرغا, ٹھیک ہے. اب اس نے اچھا مرغا بسایا, اس کا کوئی ادھر ہاتھ پڑ گیا ہوگا, بیسکلی یو کے سیٹلڈ ہے وہ بندہ. اب اس نے کیسے کر کے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس پہ بھی ایشو ہوا کیونکہ کس بیس پہ اوپر وہ اس کو یہ ایوارڈ دے رہے, اس کو تو اس کے چینل سے نکال دیا گیا اور اس کو باہر جا کے لوگ ایوارڈ دے رہے ہیں.
تو میرے خیال میں جو UK گورنمنٹ ہے اس کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو وہاں پہ بلا کے آپ اس طرح سے اوارڈ دیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں مطلب جو اصل سٹوری ہے, ہم نے آپ کو آج بلایا اسی لیے کہ جو اصل حقیقت ہے, حقیقتیں آپ کنٹروورسی کو لے کے وہ آج سامنے آئے. اس کے علاوہ میرا میں کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے لوگ اتنے چسکورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو حالانکہ میرے 10,000 پہلے انٹرویو ہوئے ہیں, اچھا اس کے بعد بھی نامی گرامی ہم نے جیولرز بلا کے یہ گولڈ چیک کرایا, ہر چیز کروائی. اب لوگوں کو اس چیز کا زیادہ مزہ نہیں آ رہا, لوگوں کو اس چیز کا زیادہ مزہ آ رہا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فضا آنٹی نے جو کہا کہ وہ صحیح ہوگا. کچھ لوگ جو درمیان جو سمجھدار لوگ ہیں, اب چھوٹی سی مجھے ایک بات بتائیں, جس بندے نے سنجے دت کو بلا لیا ہو, ارطغرل غازی کو بلا لیا ہو, خود اس کے بعد 5 موبائل ہوں, گاڑیاں اور چیز ہو, کیا وہ ایک سونے کی رنگ بھی نہیں پہن سکتا؟ اور اس آپ پوڈ کاسٹ میں دیکھیں اس نے ایک میری رنگ تک کو بھی نکال, نہیں یہ اصل ہی نہیں ہے, اصل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارا پلان کیا ہوا تھا. اب مجھے پتا ہوتا کہ میری چیز نکلی ہے, اور بھائی میں پاگل ہوں, میں کسی کو دکھاؤں گا, وہ بھی آن کیمرہ, میں تو اگلے کو منع کر دوں. انہوں نے کون سا بندوق رکھی ہوئی تھی میرے سر پہ, میں نے کو کہا تھا میں نے نہیں دکھانا. لیکن بیسیکلی انہوں نے باتوں میں پھسلا کے, بیسے میں آپ کو بات بتاؤں, میں اپنی امی کی طرف سے پٹھان ہوں, ہم دل کے بھی بڑے اچھے, جذباتی بھی بڑے ہوتے ہیں, دل کے صاف ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے اچانک سے, غصہ آ جاتا ہے, لیکن دل کے صاف ہے جس پہ ہمیں تھوڑا یقین ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہوگا, اچھا, اور اسی میں ہم ڈسے جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. چلیں اس چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, رجب بٹ کی طرف جاتے ہیں. رجب بٹ بھی آئے دن کسی نہ کسی کنٹروورسی میں آپ کی طرح ہمیں شکار ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں. شروعات میں جب انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, کافی فیم ملا, پیسہ ملا, شہرت ملی, اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیکلیش وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں آئے دن. کیا لگتا ہے آپ کو ان سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ اچھا بیسیکلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو نام عزت دیتا ہے, آپ کو بہت سی چیزوں کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں وہ کوئی بہت بڑا کوئی اسکالر, یا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مذہبی بندہ یا کچھ اس طرح سے کہ جس کو ہر چیز پہ فوقیت حاصل ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ بھی انسان ہے بیچارہ, وہ دیکھیں 10-11 وہ پڑھا ہوا ہے, اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ. اچھا پڑھے لکھے نہیں ہے وہ, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ. اب اس میں فوراً میرے خیال میں پتہ نہیں ایف اے کیا ہے کچھ, لیکن دنیا داری کے لحاظ سے تو وہ کم ہی تعلیم انسان جتنی بھی سیکھے وہ کم ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عزت دے دیا, اب جیلس ہونے والے جو لوگ ہیں وہ درمیان میں سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو تھے وہ اس تاغ میں تھے کہ اس کے منہ سے, ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ اگر 1 گھنٹے کا ولاگ کر رہا ہے, فار ایگزامپل میں یہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, اگر یہ آدھے گھنٹے جتنی دیر کا بھی ہوتا ہے, اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے فار ایگزامپل, تو بھائی اس میں کیا چیز ہوتی ہے, انسان کے منہ سے بات نکل ہی جاتی. اب لیکن جو لوگ بات پکڑنے والے ہوتے, جو آپ سے جیلس ہوتے, وہ آپ کی وہی بات, انہوں نے آپ کے وہ 59 منٹس نہیں دیکھنے, آپ کے انہوں نے آپ کا وہ 1 منٹ دیکھنا جس میں آپ نے کوئی غلط بات بولی, تو وہی اس بیچارے کے ساتھ ہوا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل وہ اپنی مسز کے ساتھ جو ان کے ریلیشن صحیح نہیں جا رہے, اس کو لے کے بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے؟ آدھے سے زیادہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ رجب بٹ کو اپنی جو وائف ہے ان کے ساتھ اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی نا یہی بات ہے کہ ہمیں جتنی کہ وہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے, وہ دونوں سیپریٹ ہو گئے, اب اس میں یہ لگ رہا ہے جی کہ رجب غلط ہے, اس کی بیوی ٹھیک ہے. میں دیکھیں ایک انسان کے ماں باپ کو کہا ہوگا کہ بھائی تیری ماں موبائل چور ہے, تیرے باپ کی گھر میں کتے جتنی عزت نہیں ہے, یہ بات اس کے سالے نے اون براڈ بولی ہوئی. کون بندہ برداشت کرے گا اس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو؟ ہمیں دنیا داری میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کوئی بات ہو. بھائی ایک کمرے کے اندر, ایک گھر کے اندر ان 2 فیملیز کی آپس میں کیا باتیں ہوئی ہمیں کیا پتا. اب فور ایگزامپل میرا آپ کے گھر میں آپ کے کیا معاملہ, 100 ایشوز ہوں گے, ہمیں تھوڑی نہ پتا. ہم تو یہ کہیں گے نہیں جی میرا ایک اینکر پرسن ہے, اس کو چاہیے دنیا داری میں. اور بھائی جو آپ کو ٹھیک لگنا, آپ نے اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو آپ نے اپنی لیکن کاشف آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رجب بٹ بہت زیادہ بلانٹ ہے, بہت زیادہ بلانٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, کچھ بھی بول دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ وہ بندہ فیڈ اپ ہو چکا ہوا ان چیزوں سے کہ یار دیکھو میں ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے, آپ آج سے اس کے 1.5 سال پہلے اس کے ولاگ اٹھا کے دے لیں, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھا کرتا. اب وہ ایک بندہ وہ اتنا وہ اس چیزوں کو لے کے اگریسو ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پتا میں صحیح کروں غلط کروں جو بھی کروں میں نے پھنسنا. تو اس وجہ سے اب وہ ایک قسم کا دیکھیں ایک انسان کبھی وہ کراچی میں کبھی کہیں وہ چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے, کبھی کہاں پہ کیس کبھی کچھ, تو ایک بندہ وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو میرج مرد ہے اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونے چاہیے؟ لگتا ہے آپ کو یہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک اور پروگرام میں گیا تھا تو ان کی بھی ابھی نا تازی شادی ہوئی تھی. میں نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ دنیا میں ہماری اوور آل ناٹ اونلی ان پاکستان, دنیا میں میں کہتا ہوں شاید ہی کچھ ایسے مرد ہو گئے جن کے باہر افیئرز نہیں ہوتے. یہ
کوئی بھی بندہ کہے نا, کوئی مرد کہتا ہے کہ ہاں بھائی میرے باہر افیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک اکا دکا دکا چوکا کچھ مرد ہوں گے, لیکن کچھ لوگوں کے, جن لوگوں کا اگر مثلا گھر میں فیملی ڈسٹربنس ہے یا کوئی بھی چیزیں, ان کو باہر ریلیشن شپ بناتے ہیں. اس میں کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے جو لوگ گھر میں لیڈیز ہیں, جو آپ کی مسز ہیں, جو فیملیز ہیں, وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. کس طرح؟ وہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ ٹائم, وہ کیئر, وہ چیزیں, جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, تب آپ کا ایک دوسرا, جب آپ کے بچے ہوتے ہیں چیز, میں یہ ان لوگوں کو جتنی بھی ہماری وہ مائیں بہنیں, خاص طور پہ جو بہنیں یہ دیکھتی ہیں گھروں میں بیٹھے, جو یہ چینل دیا ہے, یہ انٹرویو دیکھنے کو, میں یہ بات کہوں گا کہ جو اسپیشلی آپ کے ہسبینڈ ہیں, ان کو آپ اپنی کیئر بچوں کے ساتھ یا گھر دیکھنے کے علاوہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کاشف آپ کو نہیں لگتا کہ لائلٹی جو ہے بہت بڑا پریشیس ایک چیز ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی وائف آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہی, کوئی ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مینٹل اپسیٹنس ہو سکتی ہے. یہ تو آپ کا اپنا کردار ہے نا کہ آپ باہر جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلاتے ہیں یا اپنے گھر کی بندی اپنی عورت کے ساتھ آپ لائل رہتے ہیں. دیکھیے وہ تو اس بندے کی بھی غلطی ہے کہ وہ بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے وہ باہر جا کے افیئر چلاتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رجب بٹ بالکل ہی صحیح ہے, نہ میں یہ اور بھی دوسرے مردوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں, مرد اپنی جگہ پہ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیں میں خود ایک شادی شدہ ہوں, دیکھیں میں نے ایک لو میرج کی ہے, اللہ پاک کا شکر ہے 11 سال میری شادی کو ہو گئے, میرا اور میری بیوی کے ساتھ جو پیار ہمارا شروع دن سے تھا آج بھی ہمارا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم شروع سے ہی اس چیز کو لے کے چلیں کہ چاہے ہمارے فیملی یا ہمارے بچے کچھ بھی, لیکن ہمارا جو پیار ہے اس کا جو وہ ایک لیول ہے وہ وہاں پہ ہی چلنا چاہیے. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں اختیار کرتے تب جا کے آپ کے معاملہ. تو نہیں آپ کو لگتا کاشف کہ جو باہر جس کے ساتھ وہ افیئر چلا رہا ہے وہ بھی ایک عورت ہے؟ اوبیسلی وہ بھی عورت ہے. تو میری بات سنیں, اس میں اکیلا صرف مرد تو نہیں نا ذمہ دار. اگر ایک فار ایگزامپل باہر کی وہ کوئی بھی عورت ہے, اس عورت کو پتا کہ یہ بندہ شادی شدہ, وہ اس کے ساتھ افیئر کیوں چلاتی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اگر مرد کو پتا ہے میں شادی شدہ ہوں, میں یہ اسٹیپ اٹھاؤں ہی کیوں؟ آپ چھوڑ دیں مرد کو, آپ چھوڑ دیں. دیکھیں یہ سب سے بڑا کردار یہ ہے نا کہ اس کا ایک نکاح, ایک آپ کا بائنڈنگ ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہو گے, ہمیشہ کے لیے محبت کرو گے, اپنے فیملی کو آگے بڑھاؤ گے. لیکن دا مومنٹ آپ کی وائف کا موڈ اپسیٹ ہوتا ہے, آیا وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, سسرال کی ہو سکتی ہے, مائکے کی ہو سکتی ہے, کوئی اس کے ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں, وٹ ایور دا سچویشن, آپ کا جو بندہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ایک مرد انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو عورت آٹومیٹیکلی خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ ایک چیز ہے, لیکن اگر آپ یہ چیز کہیں کہ یہ ہر مرد میں یہ چیز ہو, ہر مرد میں یہ چیز نہیں ہوتی. عورت اور مرد 5 انگلیاں برابر نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن وہ ہر مرد اب ایسا نہیں نا سوچتا, نہ وہ ایسا کرتا. لیکن جو ایسا کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ غلط ہے, 100% غلط ہے. وہ ٹھیک اس کو بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے اس کو باہر افیئر چلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ اپنے گھر کو وہی چیز ٹھیک کر لے. اب بھائی باہر بھی میری بات سنو, لڑکی وہی, باہر وہی, آپ کی بیوی. میں سمپل اسٹریٹ بات کرتا ہوں کہ بھائی کون سا ایسا ڈفرنٹ ہے جو تمہیں باہر نظر آ رہا اپنے گھر میں نظر نہیں آ رہا؟ یہ صرف اپنے مائنڈ کی بات ہے. تھوڑا سا خود کو سمجھا کے چلو, جو چیزیں آپ باہر ڈھونڈ رہے ہو وہ آپ کو گھر میں مل جائے, گھر پہ بھی مل سکتی ہے. زبردست, کیا خوبصورت بات ہے, صاف ستھری مل جائے. زبردست زبردست, کلیپنگ کلیپنگ کلیپنگ. کاشف اب یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کو کوئی دھمکی موصول ہوئی ہے؟ دیکھے تو دیکھے کوئی. اوہ اتنی ٹور. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سمیرا, میں جب کسی کو کچھ کہتا نہیں, کوئی مجھے کچھ کہے کیوں. کچھ ٹائم پہلے میری لڑائی ہو گئی تھی, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلی تھی. اب وہ یہ تھا, وہ بندے نے میرے خلاف ویڈیو ڈال دی, وہ ابھی نیا وہ تھوڑا, اب تو خیر میری اس کے ساتھ صلح گیا, وہ بھائیوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے, ہماری وہ لڑائی سوشل میڈیا پہ چل پڑی. اب وہ جب لڑائی چلی ہے, لٹرلی آپ کو میں ویڈیوز بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا کہ میں اس طرح سے پاگل سائیکو ہو چکا ہوا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی میں نے لڑنا ہے. اچھا, اس نے مجھے بات کی ہے تو کی کیوں؟ بدلے کی آگ. اوئے میں آپ کو بتاؤں جنرلی جب میرا اندر والا جو میری ماں والا وہ ماں کی طرف سے جو میں پٹھان ہوں, وہ میرا تب بندہ جاگ گیا تھا, وہ خون بھائی. وہ بھائی اتنا میں ایکچولی پتا میں اگریسو ہوتا نہیں, لیکن جب میں ہو جاتا ہوں تو اتنا برا ہوتا ہوں کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے کوئی دھمکی دے گا, اللہ پاک کا شکر, اللہ نے پیسہ بھی دیا, نام بھی دیا, تعلق بھی دیا, ہر چیز دی. اور بھائی دھمکی دینی کیوں؟ جب میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اگر ہاں دھمکی دینی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو مل بھی لیں گے.